سوال: بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں؟ جواب: اپنے قدم کو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری ہی رہتی ہے؟ جواب: حلوہ پوری۔ سوال: بتائیے کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آڑے سے چیر دیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: دوسرے آسمان پر۔ سوال: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجودہ پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب: بچھڑے کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ جواب: احسام۔ سوال: کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے پہلے حافظ تھے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں کس بیوی نے آپ کا آخر تک ساتھ دیا تھا؟ جواب: رحمہ بی بی نے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا پھل کون سا کھایا تھا؟ جواب: انگور کھائے تھے۔ سوال: خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا اور نامہ مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: اس نے غرور کے ساتھ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام سے پہلے کیوں لکھا؟ اس بدبخت نے نعوذ باللہ نامہ رسول چاک کر دیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب: یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا۔
سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی نے جا ملتا ہے؟ جواب: سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کے نام آئے ہیں؟ جواب: 26 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں۔ سوال: امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب: محمد بن اسماعیل۔ سوال: بد دعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبولیت ہوتی ہے اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ سوال: بالوں میں کیا چیز لگانے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی گئی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ بیمار ہو گئی تو اس کے بال جھڑ گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر کی کہ اس کا خاوند اس کی رخصتی چاہتا ہے، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑا لگا دوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب: 60 لاکھ فوج۔ سوال: نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب: مچھروں کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا منسلواء کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: جالوت کو قتل کرنے کا یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ سوال: کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبیلہ کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب: ظہر کی نماز کے دوران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصے کو۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 1000
پیشوں سے مہارت رکھتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے۔ سوال: ثواب کی نیت سے کس پر خرچ کرنا صدقہ ہے؟ جواب: ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال: تابوت سکینہ جسے اطمینان قلب والا صندوق کہتے ہیں، آخر ایسا کیا تھا اس صندوق میں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال کیا ہیں؟ جواب: تابوت سکینہ جس کو اطمینان قلب والا صندوق کہتے ہیں، صندوق میں ایسے کون سے تبرکات تھے جو ان کے لیے باعث سکینت تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ایک سونے کا تھال تھا جسے انبیاء کرام نے سینوں کو غسل دیا گیا تھا۔ دوسرا ایک قول کے مطابق یہ کہ قسم کی ہوا تھی۔ تیسرا ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران میں اس سے آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آلہ موسیٰ اور آلہ ہارون کا بقیہ ترکہ بھی اس صندوق میں تھا۔ ایک قول کے مطابق اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا من تھا جو میدان میں نازل ہوا تھا۔ سوال: جادوگر کس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال: قیامت کے دن مومنین کو کس طرف اکٹھا کیا جائے گا؟ جواب: مومنین کو عرش کے دائیں طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ سوال: کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: ام القری۔ سوال: روضہ الجنت کہاں ہے؟ جواب: مدینہ منورہ میں۔ سوال: قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ سوال: کون سا پرندہ زمین کے اندر تک دیکھ سکتا ہے؟ جواب: ہدہد ایسا پرندہ ہے جو زمین کے اندر تک دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دے گا وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب: وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: کلیم اللہ تھا۔ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جنت کے پھلوں پر پڑی تھی۔ سوال: حبشی حضرت نوح کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل میں سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب: پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہوئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال: لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: ترجمان القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: 10ویں محرم کو۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو اپنی گردن نہیں موڑ سکتا؟ جواب: مینڈک اپنی گردن نہیں موڑ سکتا۔ سوال: شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ جواب: 14,000 سال تک۔ سوال: دجال دنیا میں کتنے دنوں تک زندہ رہے گا؟ جواب: دجال 40 دن زمین پر ٹھہرے گا، مگر انہیں 40 دنوں میں 3 دن ایسے ہوں گے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہو، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہو، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن دیگر سب دنوں کے برابر ہوں گے۔
سوال: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ کس کی گئی؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی ختنہ کی ہوئی۔ سوال: دریا میں کتنی امتیں رہتی ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں زمین پر رہتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن امت محمدیہ کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب: امت محمدیہ کو قیامت کے دن حمادن کے لقب سے پکارا جائے گا۔ زمانۂ جہالت میں ہفتے کا نام کیا تھا؟ جواب: زمانۂ جہالت میں ہفتے کو شباڑ کہتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا فرمایا اس کا کیا نام ہے؟ جواب: جانوروں میں سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا، جس کا نام لوتیہ ویہیموت ہے۔ سوال: قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر موجود ہے؟ جواب: 26 مقامات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب: سورج کو۔ بتائیے، پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے نکلوایا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کتنا عرصہ تک پوشیدہ رکھا گیا تھا؟ جواب: 3 ماہ تک۔ کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال: بتائیے، کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے خشکی پر نہیں کھا سکتے، اس کو کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب: غوطہ لینے کے لیے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب: 3 دن۔ اس میں رائے مختلف بھی ہیں۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کے پھل کو۔ سورۃ طہ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طہ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔
سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال، حضرت اسحاق علیہ السلام کا عبرانی نام بتائیے۔ جواب، یزحق تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب، 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بتائیے، حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نبی نہ رہے؟ جواب، 12 برس تک۔ کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا ناپسند کرتے تھے؟ جواب، خالص شوق سرخ رنگ کو۔ کون ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ جواب، سورج مکھی کا پھول۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی؟ جواب، سفر معراج پر مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھ گئے اور جنت میں جانے تک بہت سال گزر جائیں گے، پھر اہل جنت میں مردوں کو 33 سال اور عورتوں میں 15 یا 18 سال کی عمر کیوں ہوگی؟ جواب، مطلب یہ ہے کہ جس طرح 33 سال کے نوجوان میں کمال قوت اور نشاط ہوتی ہے، اسی طرح اہل جنت کے بدن قوت و کمال کے اعتبار سے ایسے معلوم ہوں گے جس طرح 33 سال کا نوجوان ہے اور 15 یا 18 سال کا مطلب یہ ہے جس طرح عورت کے اعضاء 17 یا 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، ایسے ہی جنتی عورتوں کے اعضاء ہوں گے، اس واسطے کہ عورت کو حسن و جمال اتنی ہی عمر میں مکمل ہوتا ہے۔ سوال، کیا آگ کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میرے روبرو پیش کیا گیا جبکہ میں نے نماز پڑھا تھا۔ جو شخص جس طرح نماز پڑھے گا اس کے سامنے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن نماز کی نیت صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی ہو تو اس کی نماز بلا کر درست مسجد میں گیس ہیٹر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ بجانب قبلہ ہی کیوں نہ ہو تو اہم احتیاط کا تقاضا ہے کہ انہیں دائیں یا بائیں یا کوئی دیوار پر نصب کیا جائے تاکہ سامنے ہونے کی صورت میں نمازی کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے۔ سوال، مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب، مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب، حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماریوں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کر پلاتی تھیں۔